الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المحسنين قال الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال الله تعالى والله يحب المتقين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل تکریم محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انتہا درجے کی اہم ترین چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالی نے ان چیزوں کو راز نہیں رکھا، بلکہ بڑے صاف اور واضح لفظوں میں اللہ تعالی نے ان چیزوں کو بیان فرما دیا ہے. اور ان میں سے ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ اور محبوب ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ اور مبغوض ہیں، جن کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتے. یعنی ہمارے ہاں عام طور پہ اگر دیکھا جائے تو ہر بندہ اپنی پسند اور ناپسند ہر کسی کو نہیں بتاتا کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے اور کیا اچھا نہیں لگتا. اس کا پوسٹر نہیں لگایا ہوتا. میری پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں اور کون کون سی چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی. مجھے کھانے میں کیا پسند ہے، مجھے پہننے میں کیا پسند ہے، مجھے رنگ کون سا اچھا لگتا ہے، مجھے کون کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں، کون سا شہر اچھا لگتا ہے، کون سا علاقہ اچھا لگتا ہے، کہاں جانے کا میرا دل کرتا ہے، کہاں جانے کا نہیں کرتا، کون سا بندہ مجھے اچھا لگتا ہے، کون سا نہیں لگتا. یہ میرے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا. ہر راہ جاتے کو بتایا بھی نہیں جاتا کہ میں ہر ایک کو بتاؤں کہ بھی فلاں بندہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے، مجھے بہت محبوب ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور فلاں جو ہے وہ مجھ کو بالکل نہیں اچھا لگتا، میرا تو اس کو ملنے کو بھی جی نہیں کرتا. اور ویسے بھی ہمارے ہاں جو سسٹم چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کو تو چھپایا جاتا ہے، بتایا نہیں جاتا ہے.
جس سے پیار ہوتا ہے اس کا تو کوئی دوسرے کو ہوا بھی نہیں لگنے دیتا، اس کو تو چھپا چھپا کے، اس کا تو نمبر بھی کسی اور نام سے سیو کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو تو اتنا چھپاتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلنے پائے۔ جس کے ساتھ محبت ہو اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں لگنے دیتے۔ تو اللہ رب العزت جب کسی سے پیار کرتے ہیں تو اسے چھپاتے نہیں ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ بتا دیتے ہیں۔ اور کسی کو چلو نہ بتاؤ تو جس سے پیار ہے اس کو تو بتاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے بالکل اس کو واضح بیان کر دیا ہے تاکہ جن سے پیار ہے ان کو بھی پتہ چل جائے، اور جو ادھر ادھر والے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ بندہ کوئی معمولی سا بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں محبوب بندہ ہے، اللہ کا لاڈلا اور پسندیدہ اور پیارا بندہ ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے اس چیز کو راز نہیں رکھا، بلکہ بالکل واضح اور واشگاف لفظوں میں قرآن مجید کے اندر اس کو بیان۔ ایک تو ہے نا کوئی دوسرے ذریعے سے پتہ چلے، مثال کے طور پر ایک بڑا آدمی ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یار یہ جو مجھے بار بار فون کرتا ہے، مجھے پاس بلاتا ہے یا میرے پاس آتا ہے یا وقت دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو میرے ساتھ کوئی انٹرسٹ ہے، محبت ہے، محسوس ہوتا ہے۔ لیکن کبھی نہ اس نے آپ کو اپنی زبان سے ایسے کہا، نہ ہی آپ نے کبھی اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کو کہیں مجھ سے پیار تو نہیں ہو گیا، ایسا موقع نہیں آیا۔ لیکن کوئی تیسرا بندہ آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ یار وہ مجھے اس دن فلاں صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے ان سے بہت پیار ہے، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا، ایک تیسرے ذریعے سے آپ کو رپورٹ ملے، تیسرے ذریعے سے آپ کو خبر ملے کہ فلاں بندہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، تو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ تو یہاں تو کوئی تیسرا ذریعہ بھی اللہ نے درمیان میں نہیں رکھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے الفاظ میں اپنے بندوں کو بتایا کہ مجھے اچھا کون لگتا ہے، پیارا کون لگتا ہے، محبت مجھے کس سے ہے، پیار مجھے کس سے ہے، اور سب سے زیادہ پیار میں کن لوگوں سے کرتا ہوں، اور وہ کون لوگ ہیں جو مجھے اچھے نہیں لگتے، سب کا بتا دیا۔ 10 لوگ وہ ہیں جو اللہ کو اچھے لگتے ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے کیا، اور 10 وہ ہیں جو اللہ کو اچھے نہیں لگتے، ان کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ ہم ترتیب کے ساتھ اس کو انشاءاللہ اپنے خطبات میں بیان کریں گے۔ تو چونکہ عنوان میں قدر تفصیل ہے، بہت تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود اس کو 4 حصوں میں ہم تقسیم کریں گے۔ آج کی گفتگو میں 5 طبقات کا ذکر ہوگا جن سے اللہ پیار کرتے ہیں۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ باقی کے جو 5 ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا جن سے اللہ پیار کرتے ہیں۔ اس سے اگلے جو 2 جمعے ہوں گے ان میں 5 کر کے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جائے گا جن سے اللہ پیار نہیں کرتے، جن کو اللہ پسند نہیں کرتے، جن کے بارے میں صاف کہہ دیا کہ یہ نہیں مجھے اچھے لگتے بھی، اور یہ بڑی صاف گوئی کی علامت ہے کہ صاف ہی بتا دیا کہ یہ لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ تو ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ تقریر سننا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جب جان لیں کہ اللہ رب العزت کو کون لوگ اچھے لگتے ہیں اور کون اچھے نہیں لگتے، تو ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کریں جو اللہ کو پسند ہے۔ کوشش کر کے اپنے آپ کو ان لوگوں کے اندر شمار کروائیں جو اللہ کو پیارے لگتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اس لسٹ میں سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں، ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کریں جو کرنے والے لوگ اللہ کو اچھے نہیں لگتے۔ تو یہ اصل نیت ہونی چاہیے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اسی کی بنیاد پر اللہ کے قرآن کی بتائی ہوئی ان باتوں کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے اس پہلے طبقے کا اعلان کیا ہے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسن لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ کن سے محبت کرتے ہیں؟ اب یہ نہ ہو کہ آپ تلاش کرنا شروع کر دیں بھی کدھا کدھا نام محسن ہے نہیں، مول صاحب نے دسیا سی اللہ محسن نال پیار کر دینا، تے میں تو اپنے پتر دا نام ہی محسن رکھنا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا بھائی، چونکہ اللہ محسن سے پیار کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں ایک بات آپ کو میں بتانے لگا ہوں بڑی زبردست قسم کی۔
وہ یہ کہ ایک تو ہے نا قرآن مجید کی تفسیر، جو مفسر قرآن کرے، جو تفسیر کرنے والا بیان کرے، جو قرآن مجید کو سمجھنے والا بیان کرے، جو عربی کو جاننے والا بیان کرے، ایک وہ تفسیر ہے، اور ایک وہ تفسیر ہے جو قرآن مجید کی آیات میں خود بیان کی جاتی ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعض، کہ قرآن مجید کے اندر بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کی تفسیر قرآن خود سے بیان کر دیتا ہے دوسرے مقام پہ۔ تو اب یہ لفظ محسن ہے نا، اس کا پوری تفصیل کے ساتھ اس کا تعارف قرآن مجید میں موجود ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ اب اس سے زیادہ اور صاف بات کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن نے محسن کا باقاعدہ ترجمہ کر دیا، تفسیر کر دی، بیان کر دیا کہ محسن کسے کہتے ہیں، اور میں اس سے اچھا دین اور کس کا ہو سکتا ہے، اس سے اچھا طریقہ اور کس کا ہو سکتا ہے، اس کے اچھا مذہب اور کس کا ہو سکتا ہے کہ اسلم وجہہ للہ، کہ جو ہر کام فرما برداری اور تابع داری کا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، فرمایا اسے کہتے ہیں محسن۔ اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ اب یہ قرآن کا کیا ہوا ترجمہ ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ محسن وہ ہوتا ہے جو ہر کام تابع داری میں کرے، اللہ کی مان کے کرے، اللہ کے حکم کے خلاف نہ کرے، اللہ کی بات کو مان کے کرے، اللہ کی تابع داری میں، اللہ کا حکم ماننے کے لیے، اور وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ یعنی اس میں دو چیزیں آ گئی نا بیک وقت، ایک تو وہ کام اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، دوسرا نیت اللہ کو راضی کرنے کا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے ہم کام تو صحیح کر رہے ہوتے ہیں، نیت درست نہیں ہوتی، کام ٹھیک ہوتا ہے، ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، کام اچھا ہے، ہم نیکی کر رہے ہیں، ہم آٹے کے تھیلے بانٹ رہے ہیں، ہم جناب لوگوں میں پیسے تقسیم کر رہے ہیں، ہم جناب بڑی رفائی کام کر رہے ہیں، ہم سڑک بنوا رہے ہیں، ہم گلی بنوا رہے ہیں، ہم نالی بنوا رہے ہیں۔ نیت کیا ہے؟ کام اچھا کر رہے ہیں، اگر نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے تو وَهُوَ مُحْسِنٌ، اللہ فرماتے ہیں اب یہ بندہ محسن کہلانے کا حقدار ہے، اب ہے یہ نیک آدمی۔ محسن کا ویسے معنی نیک ہوتا ہے، نیک، کیونکہ حسنہ سے بنا، حسنہ نیکی کو کہتے ہیں، تو مطلب یہ ہے جو احسان کرنے والا، نیکیاں کرنے والا، اچھائی کرنے والا، بھلائی کرنے والا، اپنے ساتھ بھی بھلائی کرے، لوگوں کے ساتھ بھی بھلائی کرے، زمانے بھر کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، اسے کہتے ہیں محسن۔ تو محسن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی تابع داری والے کام کرے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اب اس میں دونوں چیزیں آ گئی نا، دونوں میں سے ایک چیز میں بھی اگر فالٹ ہے تو وہ بندہ نیک نہیں کہلا سکتا، اور وہ کام بھی نیک کام نہیں کہلا سکتا۔ کام اچھا ہے، نیت اچھی نہیں ہے، تب بھی نیک کام نہیں۔ نیت اچھی ہے، کام اچھا نہیں ہے۔ ایک آدمی شراب کی بوتل پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، مولوی صاحب سنیا بڑی جان آتی ہے، میں کہ 3 گھٹ لا دی، مڑ کے جہاد تے جاواں گے پھر ہے۔ نیت تو بہت اچھی ہے حضرت صاحب کی، کیا بات ہے ماشاءاللہ، نیت اچھی کی ہوئی ہے اور کام حرام کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے۔ ایک آدمی جوا کھیل رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے سوچا ہوا ہے جڑے پیسے ماجی جتنے نے نا تے شامی جا کے نا میں غریباں دی مدد کرنی ہے، بڑی چنگی نیت ہے، کام حرام دا کرن دے۔ تو کام غلط ہے، نیت اچھی ہے، تب بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر کام اچھا ہے اور نیت ریاکاری کی ہے، غلط ہے، دکھاوے کی ہے، لوگوں کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے، تو پھر بھی اس کام کا کوئی فائدہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دو چیزیں ضروری ہیں، کام بھی اچھا ہو اور نیت بھی اچھی ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ان کام میں کتنا آسان سا کام ہے اللہ کا محبوب بننا، کہ اچھے کام کرنے، اچھی نیت سے کرنے ہیں، تو اللہ فرما رہے ان اللہ یحب المحسنین، اچھے اچھے کام کرنے والے جو ہوتے ہیں نا اچھی نیت سے، ان کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ آئی لو یو، آئی لو یو سمجھ، اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آئی لو یو، مجھے تم سے پیار ہے، مجھے تم سے محبت ہے، اگر تم ایسا کرو گے نا تو پھر سمجھو آئی لو یو، پھر مجھے تم سے محبت۔ تو اب اللہ کسی سے محبت فرما رہے ہیں، لیکن کس بنیاد پہ؟ جب وہ بندہ اپنی ان دونوں چیزوں کو درست کرے گا، اعمال کو بھی اور نیت کو بھی، تو وہ بندہ اللہ کے ہاں لاڈلا، اللہ کے ہاں پسندیدہ، اللہ کے ہاں محبوب، اللہ کے ہاں
پیارا بن جائے گا. اور یہ کام کوئی ناممکنات میں سے نہیں، یہ بڑا آسان کام، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی کوشش. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک مثال دے دیتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے. کیا تھا؟ چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے تھے، بعض مرتبہ مختصر سا عمل ہوتا تھا. ایک صحابی ہے کھجوروں کی ایک مٹھی لے آیا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے. ایک صحابی ہے جو لے آیا تھوڑے سے 2-4 کلو اللہ کے راستے میں دینے کے لیے. ایک صحابی ہے کوئی گھر کا سامان لے آیا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیتوں کے خلوص کی وجہ سے یہ بات ارشاد فرمائی جو حدیث پاک میں آتی ہے. فرمایا میری امت کا کوئی فرد اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ خلوص اور اخلاص کے اس معیار پہ تم نہیں پہنچ سکتے جس معیار پہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ پہنچے. ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. تو اس لیے کرنے کا کام یہاں کیا ہے کہ پوری کوشش اور محنت کے ساتھ اپنے اللہ کی خوشی کے لیے کام کیا جائے. اور دوسری بات یہاں پہ ایک کہہ دوں کہ کام بہت سارے ہمارے یہاں نا یہ ایک نیا پنگا ہے. ہم کہتے ہیں تھوک کے کام ہونا چاہیے، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. وہ اتنا کچھ یار نہیں کیا جاتا. ایک بندہ ہے 100 ایک جان تو 100 سے آپے ہیں، اتنے پنگے کون کرے. تو اللہ رب العزت نے اسی لیے کہا ہے سورۃ ملک کے آغاز میں فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمایا کہ اللہ نے یہ زندگی اور موت کا نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ تم کیا کرو، احسن عملا. اللہ اچھی طرح سے جانچ پرکھ کے دیکھ لے کہ تم میں سے زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے. تو پتا چلا کہ اچھی نیت سے اچھا کیا ہوا کام تو ایک ہی ہو تو بندے کو جنت میں پہنچا دے. احسن عملا، عمل واحد کو کہتے ہیں احسن عملا، زیادہ اچھا، زیادہ خوبصورت، قابل قبول عمل. اگر محنت کر کے کوشش کر کے ایک عمل بھی اللہ کے ہاں قبولیت والا بن گیا نا تو بندے کو جنت میں پہنچانے کے لیے کافی ہو جائے. اب کون سا عمل قبولیت والا بنے گا ہمیں تو نہیں پتا نا. تو کوشش کر کے جتنا ہو سکے کرتے رہنا چاہیے. جو مناسب درجے میں اعمال ہیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے. رفاہی کام بھی کریں، عبادات بھی کریں، معاملات کی اچھائی بھی کریں، گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کریں، اپنی اولاد کی تربیت بھی کریں، اپنے ماحول کے اندر لوگوں سے اچھا سلوک بھی کریں، حسن معاشرت بھی اختیار کریں، عیادت کے لیے بھی جائیں اور تعزیت کے لیے بھی جائیں، جنازوں میں بھی شریک ہوں، لوگوں کے ساتھ بھی اچھے معاملات رکھیں، گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق اور اچھا تعلق رکھیں. کمال ہے یہ ساری چیزوں میں کچھ بھی اللہ کو پسند آ گیا تو اللہ کے ہاں آپ کیا بن جائیں گے بھائی؟ محبوب بن جائیں گے. اب اس میں اللہ نے ادھار نہیں کیا کہ جو یہ کام کرے گا میں اس کو محبوب بنا لوں گا، نہیں. اللہ فرماتے ہیں میں اس سے پیار کرتا ہوں، وہ میرے محبوبین کی لسٹ میں ہے. جو بندہ نیک اعمال اچھی نیت سے کرتا ہے وہ اللہ کے محبوب بندوں کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے. پہلی بات. دوسری چیز بھی اللہ نے سورۃ البقرہ ہی میں بیان فرمائی. فرمایا ان اللہ یحب التوابین. جو توبہ کرنے والے ہیں نا اللہ کو وہ بھی بڑے اچھے لگتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے خیر الخطائین التوابون، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام بنی آدم جو ہیں وہ خطا کار ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، سوائے انبیاء کے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں تو انبیاء کے ہٹ کے تمام بنی آدم خطاء خطا کار ہیں، غلطی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ٹھوکر لگ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے مسٹیک ہو جاتی ہے، کوئی نافرمانی جان بوجھ کے بھی ہم کر لیتے ہیں، انجانے میں بھی ہو جاتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے. توبہ کر لیتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی خطا پہ تعویلیں نہیں کرتا، بہانے نہیں کرتا، جسارت نہیں کرتا، بغاوت نہیں کرتا، شرمسار ہوتا ہے کہ یا اللہ ہوتے غلطی گئی ہے، چلو جان دو، معافی دو، مہربانی، آپ کا بندہ ہوں، کمزور ہوں، معاف کر دیجئے، آپ کی بڑی مہربانی. مطلب یہ ہے کہ جب ندامت، جب شرمندگی، جب عاجزی کا اظہار کیا، توبہ کی، اللہ معاف فرما دے. دوسری حدیث میں آتا ہے التائب حبیب اللہ. یہ اسی حدیث پاک کا مفہوم، آیت کا مفہوم ہے قرآن مجید. اسی آیت کا یوں سمجھے ترجمہ بنتا ہے. یہاں اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ یحب التوابین،
توبہ کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں، اور حضور بھی کیا فرما رہے ہیں؟ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ توبہ کرنے والے سے اللہ پیار کرتا ہے۔ تائب بندہ جو ہے وہ حبیب اللہ ہے، اللہ کا لاڈلا ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ گناہ ہی نہیں کرنا، اچھی بات ہے، کوشش کرنی چاہیے گناہ نہ ہو، لیکن ایڈے حاجی صاحب آپ کتوں آ گئے کہ گناہ ہوگا ہی نہ؟ کیسے ہوگا؟ کون سی چنی لپیٹ کے بیٹھ جاؤ گے گھر میں؟ کیسے ہوگا؟ باہر جانا ہے، بازار نکلنا ہے، بد نظری ہوتی ہے، 100 معاملات ہے، کبھی کسی کے متھے لگ گئے، کبھی کسی سے واسطہ پڑ گیا، کبھی کسی کا نہیں بھی ہویا تے کسی دا رونگ نمبر ہی آ جاتا ہے۔ کیوں جی؟ جتنے مرضی حاجی صاحب صوفی صاحب بنے جاؤ، کسی نہ کسی پاسوں ٹوچ ٹانکا لگ ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی پنگا کھڑا ہی رہتا ہے، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا۔ یعنی گناہ کے راستے نہیں، اب وہ پرانے زمانے کی بات ہے جی، گناہ کے بڑے راستے ہیں جی، گناہ کے بڑے جی، گناہ کے وہ تک گناہ دے مین گیٹ کھلے ہوئے ہیں، کہاں کہاں سے بچو گے؟ تو یہ نہیں میں کہتا کہ اتنے حاجی صاحب آپ بن جاؤ گے کہ ماشاءاللہ آپ سے گناہ ہوگا ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ناممکن۔ گناہوں سے بچنا ہماری ذمہ داری، کوشش کریں گناہ نہ کریں، کوشش کریں بچیں، لیکن کوشش بھی ہم کتنی کرتے ہیں؟ جب گناہ سامنے ہوتا ہے تو کوشش تو چھٹی سے چلی جاتی نا اس ٹائم، ادوں کیڑی کوشش بھی؟ گناہ کا موقع سامنے ہو تو اس وقت تو کوشش کا خیال ہی نہیں آتا، وہ تو بعد میں جا کے کہ دھیان آتا کہ وہ کیوں ہے، اچھا وہ بھی قسمت والوں کو آتا ہے، ورنہ تو بہت سے بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو گناہ کے بعد بھی خیال نہیں آتا کہ کیا ہو گیا مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوگی یا مجھ سے کوئی برا کام ہوگا، لگے رہتے گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ توبہ جو ہے یہ ایک ایسا دروازہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کی امت کے لیے کھلا رکھا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا پیکج ہے اس امت کے لیے، ورنہ اگر خدا نہ خواستہ یہ پیکج نہ ہوتا پھر ایک بندہ بھی جنت میں نہ جاتا، ہم سارے جہنمی ہوتے پکے پکے۔ صرف بچنے کا یہی ایک راستہ رکھا ہے اللہ نے کہ معافیوں کے ساتھ، جس طرح وہ بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو ایک پینسل دی جاتی ہے، کچی پینسل، اس کی بیک پہ ریزر لگا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ربڑ لگی ہوتی ہے، ریزر لگا ہوتا ہے، کیوں؟ پتہ ہے اس سے غلطی ہو ہی جانی ہے، جتنا مرضی یہ کر لے، بچہ ہے ہاتھ ہل جائے گا، غلطی ہو ہی جانی ہے، اس کو لکھنا ہی نہیں آتا، یہ کمزور ہے، اس کو کچی پینسل دی جاتی ہے، ساتھ ریزر دیا جاتا ہے، اور ریزر پیچھے موجود ہوتا ہے، وہ کچی پینسل سے لکھتا ہے، غلطی ہو گئی فٹ سے مٹا لیتا ہے، فٹ سے مٹا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی کمزوری کا لحاظ کیا ہے کہ نکے نکے ہی ہو تسی، اللہ کی نظر سے نکے نکے ہی ہو، فرمایا غلطی تم سے ہو جانی ہے، کمزوری تم سے، یہ لو یہ توبہ والا ریزر تمہیں ساتھ دے رہا ہوں، جب ہو جائے تو مٹا لیا کرنا خود ہی، اس سے بڑھ کے اور کیا تمہیں چاہیے؟ اتنی بڑی نعمت، اتنا پیار کوئی کسی سے کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو کہتے ہیں غلطی ہو جائے تو خود ہی مٹا لینا۔ کیا کرنا ہے مٹانے کے لیے؟ ہاتھ اٹھانے، ندامت سے اللہ سے معافی مانگنی، اللہ جی کمزوری ہے، غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے، اگے تو نہیں کراں گا۔ کتنے بچے ہم نے دیکھے ہیں استاد 2 چپیڑا مار دے، آج کل تو چپیڑا مارن تو پابندی ہے نا جی، ویسے ہمارے دور میں یہی کچھ ہوتا تھا، تو 2 چپیڑے مارتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں استاد جی اگے تو نہیں کرتا، اگے تو نہیں کرتا، 3 دن بعد پھر یہ کام کر کے اندر پھر چپیڑا کھا رہے ہوں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ بات بات پر کیوں ایسے ہوتا ہے کہ کمزور ہے، غلطی کرے گا، بھول جائے گا، تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہی غلطی، تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہی غلطی۔ تو اللہ رب العزت بھی اپنے بندے کو کہتے ہیں کہ ہو تو تیرے کو جاتی ہے لیکن اس کو چھوڑا نہ کر، اس کے اوپر ندامت، اس پہ عاجزی، اس پہ شرمندگی، یہی اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا، اور توبہ بندے کی زندگی کو بدل دیتی ہے، توبہ انسان کے لیے بہترین قسم کی آخرت کا سامان کرتی ہے۔ مرنے سے پہلے قبولیت والی توبہ کی توفیق کی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ جو میں اور آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ کوئی نہیں مرن تو 3 گھنٹے پہلے کر لیں گے توبہ، کوئی گل نہیں، میں آپ کو تفصیلات میں نہیں جاتا، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں بہت آپ کو کہانیاں سناؤں لمبی چوڑی۔ میری زندگی میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تقریباً 5-6 مواقع ایسے آئے جہاں پہ میں نے 1 لمحے کی مسافت میں موت کو دیکھا ہے، درمیان میں صرف 1 لمحے کا گیپ تھا، بس صرف 1 لمحے کے فاصلے پہ موت ہے۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب موت کو اتنے قریب سے دیکھا ہے، باوجود انتہائی گناہگار ہونے کے، انتہائی سیاہکار و خطاکار ہونے کے، موت کو اتنے قریب سے جب دیکھا تو خود کو مطمئن پایا، الحمدللہ۔ اور دوسری بات یہ، فوراً
بعد میں یہی خیال آیا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیں گے، توبہ کر لیں گے، یہ جو حادثہ ہوا ہے اتنا فاسٹ اور اتنا تیز تھا کہ ایک لمحے کا گیپ تھا، اور یہ لمحہ اگر نہ ملتا یا یہ ایک لمحے کا فاصلہ نہ ہوتا تو موت واقع ہو چکی ہوتی۔ کب پڑھنا تھا کلمہ اور کب کرنی تھی توبہ؟ جی موت تو اتنی مہلت نہیں دیتی کہ آپ توبہ بھی کریں۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے موت کو کری، ورنہ میں نے کئیوں کی موت کو قریب سے بارہا دیکھا ہے، اور وہاں بھی یہی خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی بیچارے سوچ رہے ہوں گے کہ کر لیں گے، تو ان کو کیا پتا تھا کہ یہاں اتنی اچانک موت لکھی ہوئی تھی۔ کسی وقت کچھ بھی، کسی بھی لمحے یہ زندگی اختتام پذیر ہو سکتی ہے، تو کس بنیاد پر ادھار کرتے چلے جاتے ہیں، ادھار کرتے چلے جاتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ کے معاملے میں ادھار وارے میں نہیں ہے، روزانہ رات کو سونے سے پہلے توبہ کر کے سویا کرو، پتہ نہیں اگلی صبح نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہو۔ تو اللہ سے ادھار نہ کیا کرو اس معاملے میں، سارے معاملات میں اللہ سے معافی مانگ کے سو، توبہ کر کے سو، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر کے سو۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری آیات کا پڑھنا سکھایا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا آتا ہے نا اس میں، تو اسی لیے آتا ہے کہ یا اللہ معاف کر دے، تو ہمارا مولا ہے، پروردگار ہے، رحم فرما، مغفرت فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ کیا ہے؟ یہ توبہ کے کلمات ہیں، مغفرت کے کلمات ہیں، بخشش کے کلمات ہیں، استغفار کے کلمات ہیں، اور وہ کلمات ہیں جو اللہ نے خود سکھائے ہیں کہ انج درخواست لکھ کے لے آپ پھر قبول کریں گے۔ ایسا کمال ہے۔ اس لیے توبہ کرنے والے اللہ کے کیا ہوتے ہیں بھائی؟ محبوب ہوتے ہیں، پسندیدہ ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالی ایک بزرگ گزرے ہیں، بزرگ تو بعد میں بنے، پہلے وہ دنیا دار تھے، اور دنیا دار بھی اس لیول کے کہ دنیا جہان کی فضولیات، بے حیائی، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا، عیاشی اور دنیا جہان کے گناہوں کے اندر مبتلا۔ تو ایک رات نا اپنے ڈیرے پہ، اپنے گھر پہ ایک فنکشن منعقد کیا جس میں خوبصورت نوجوان لڑکیاں، شراب و کباب، دوست یار، بزنس مین، احباب، ساتھی، ادھر سے آئے ہوئے مہمان، سارے اکٹھے کر لیا۔ جناب چل رہی ہے شراب اور پی رہے ہیں اور جناب موجیں لگی ہوئی ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو ایک باندی دروازہ کھولنے، باندی سمجھتے ہو، ملازمہ خاتون جو رکھی ہوئی تھی، وہ دروازہ کھولنے کے لیے گئی تو دروازے پہ ایک بندہ کھڑا تھا۔ اس نے کہا صاحب هذه الدار حر او عبد۔ پوچھنا یہ ہے کہ یہ جس کا گھر ہے، یہ گھر کا مالک آزاد ہے کہ غلام ہے؟ سنیے ذرا جملہ سنیے، صاحب هذا الدار حر او عبد، حر ہے، آزاد ہے، او غلام یا او عبد یا غلام ہے۔ تو اس باندی نے جواب میں کہا کہ آزاد ہے، غلام تو نہیں ہے، یہ تو آزاد ہے۔ تو اس نے کہا ہاں مجھے بھی لگا تھا کہ یہ آزاد ہے تبھی اپنی مرضی کر رہا ہے، اگر یہ اللہ کا غلام ہوتا تو اللہ کی مرضی پہ چلتا، اپنی مرضی نہ کرتا۔ یہ کہہ کر وہ بندہ واپس چلا گیا۔ یہ آواز جو تھی وہ بشر حافی کے کان میں پڑ گئی۔ انہوں نے باندی سے پوچھا کون تھا؟ انہوں نے کہا یہ ایک بندہ تھا بس۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے پوچھا یہ گھر کسی آزاد کا ہے یا غلام کا؟ نے کہا پھر؟ نے کہا میں نے بتا دیا کہ آزاد کا ہے، یہ غلام تو نہیں ہے، یہ تو آزاد شخص ہے۔ تو اس نے کہا مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ آزاد ہے تبھی من مرضی کر رہا ہے نا، اگر اللہ کا غلام ہوتا تو اپنی مرضی پہ نہ چلتا، اللہ کی مرضی پہ چلتا۔ تو بشر حافی اٹھے اور اٹھ کے باہر بھاگے اور اس باندی سے پوچھا کدھر کو گیا؟ اس نے کہا اس طرف۔ پیچھے بھاگنے لگے، کبھی اس گلی میں، کبھی اس بازار میں، کبھی ادھر، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بندہ ملا تو اس کو مل کے کہنے لگے تم آئے تھے میرے دروازے پہ؟ انہوں نے کہا کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا یہی پوچھا تھا کہ صاحب هذا الدار حر او عبد، کہ یہ گھر والا بندہ آزاد ہے کہ غلام ہے؟ اس نے کہا پھر؟
انہوں نے کہا تمہاری باندی نے بتایا آزاد ہے، پھر تم نے کیا کہا؟ انہوں نے پھر وہی جملہ دہرا دیا، بس یہ سننے کی دیر تھی، وہیں زمین پہ لیٹ گئے اور اپنے گال زمین پہ یوں رگڑ کے کہنے لگے اللہ میں آزاد نہیں ہوں، میں تو تیرا غلام ہوں، آج کے بعد تیری مرضی کے بغیر نہیں چلوں، آج کے بعد اپنی مرضی نہیں کروں گا، بس اب جانے دیجئے نا، میں آزاد نہیں ہوں، میں آپ کا غلام ہوں۔ پھر دنیا جانتی ہے وہ بشر حافی ایک بار کی توبہ نے اس کو اولیاء کا امام بنا، اللہ کے اتنے بڑے ولی کے لوگ ان کے نام کو ادب سے لیتے، تاریخ ان کو سلام پیش کرتی ہے، لوگ ان کا نام کا احترام اور عزت کرتے، اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ ہے، ان کی قدر و منزلت کا یہ عالم کہ جس دن ان کا انتقال ہوا صبح فجر کے بعد ان کا جنازہ گاہ میں لا کے رکھا گیا تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عشاء کا وقت ہو گیا، جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، جنازہ نہیں پڑھایا جا سکا کہ ابھی لوگ آ رہے ہیں، ٹھہریے انتظار، اور لوگ آ رہے ہیں، صبح فجر سے لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی، شام عشاء تک لوگ آتے رہے، حتیٰ کہ اس وقت بھی آمد و رفت جاری تھی تو انہوں نے کہا جی اب تو دن گزر گیا، اب تو جنازہ پڑھا دیجئے۔ لاکھوں انسانوں کا سمندر جنازہ پڑھنے کے لیے اس دور میں آیا ہے جب آمد و رفت کے یہ ذرائع نہیں تھے کہ فاسٹ طریقے سے بندہ گھنٹوں میں پہنچ جاتا تھا، لوگ دور دراز سے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے پہنچ رہے ہیں کہ بشر حافی کا جنازہ پڑھنے۔ میرے دوستو، یہ میرے رب کا نظام ہے، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو ہم گناہ کرتے ہیں، گناہوں میں کیا شک ہے؟ تو جب گناہ کرتے ہیں تو پھر توبہ بھی کرنی چاہیے۔ بخار ہو جائے تو دوائی کھاتے ہیں نا، نزلہ ہو جائے تو دوائی کھاتے ہیں، زکام ہو جائے دوائی کھاتے ہیں، کوئی بھی تکلیف ہو جائے دوائی کھاتے ہیں۔ تو گناہ بھی ایک بیماری ہے نا، جب ہو جائے تو توبہ بھی تو کرنی چاہیے نا۔ تو اولاً تو گناہ ہی نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے گناہوں سے، اور اگر ہو گیا تو پھر کیا کرنا ہے بھائی؟ توبہ کرنی ہے، اور توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اور یہ فیسلٹی دنیا کی کوئی طاقت نہیں دیتی۔ آپ کسی تھانے میں جا کے کہنا جی میری توبہ، آپ کسی عدالت میں جا کے کہنا جی بندہ میں کو مارا گیا لیکن غلطی ہو گئی جی سوری، وہ کہنا سوری صاحب ادھر آؤ ذرا، اقبال جرم تو آپ نے کر لیا، اللہ دفعہ 302 تعزیرات ہند اور تعزیرات پاکستان کے تحت سزائے موت سنائی جاتی ہے، آپ کا اقرار آپ کے گاٹے فٹ ہو جاتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں میرے رب کا یہی تو کمال ہے، اللہ کی رحمتوں کی انتہا تو دیکھیے کہ دنیا کی عدالت میں مجرم اقرار کر کے پھنس جاتا ہے، اللہ کی عدالت میں مجرم اقرار کر کے بچ جاتا ہے۔ ندامت کے ساتھ اقرار کرے، ہاتھ جوڑ دے، معافی مانگ لے، اللہ کہتے اس کو بری کر، اس کو معاف کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ توبہ کرنے والا اللہ کے ہاں معافی کا حقدار بن جاتا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، جو لوگ پاکیزہ رہتے ہیں اللہ کو بہت پیارے لگتے ہیں۔ پاکیزگی میں تھوڑی سی ایک بات ابھی سے سن لو شروع میں، پاکیزگی میں مبالغہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا اچھی طرح۔ میں نے بات بعد میں شروع کرنی ہے، آپ کو پہلے بتا رہا ہوں یہ بات۔ کیوں؟ اس چکر میں آگے کئی لوگ OCD کے مریض ہو جاتے ہیں، کئی لوگ دماغی نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر انہوں نے علاج کرانا پڑتا، پتہ نہیں کتوں کتوں ہوندا ہے نہیں چلتی، نئی مصیبت میں پڑ جاتے۔ ہاتھ دھون گے تو پھر دھوئی جان گے، منہ دھون گے تو دھوئی جان گے، واش روم جان گے باہر ہی نہیں نکلن گے، اے جی پکیزگی حاصل کر رہے ہیں، اے جی پکیزگی تو معافی دیا جائے، یہ پاکیزگی نہیں، یہ بیماری ہے۔ تو پاکیزگی کے حصول میں مبالغہ یہ بیماری ہے، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں۔ ایک آدمی اس نے 3 مرتبہ اپنے چہرے کو وضو میں دھویا، اچھی طرح دھل گیا۔ اب جو بار بار دھوتا ہے نا 3 سے زیادہ، ایک تو خلاف سنت ہے۔ ہاں اگر تو آپ کو کنفرم ہو نا 3 بار دھونے کے باوجود یہ جگہ رہ گئی یار یہاں چہرے کے قریب، تو آپ 4تھی مرتبہ دھو بھی سکتے ہیں، یا وہاں پہ پانی گیلا لگا لیں تھوڑا سا، بس ٹھیک ہے۔ لیکن ایویں خام خواہ وہم کی وجہ سے آپ 3 سے زیادہ مرتبہ دھوئیں گے، ایک تو سنت کی خلاف ورزی ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ آپ کے لیے وہ ایک بیماری بن جائے گا، تکلیف کا باعث ہوگا، وہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جب 3 مرتبہ دھونے پہ چہرے کی پاکی کی علامت کا طریقہ سمجھا دیا تو بس اسی کو فالو کرو، اسی کے اوپر عمل کرو، بس یہ کافی ہے۔ تو اب چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، اپنے جسم کو صاف رکھنا، اور مزے کی بات ہے یہ چیزیں اسلام کا حسن،
اب اتنی تفصیلات کا وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاؤں بین الاقوامی سطح پر پوری دنیا کی جن قوموں کو آپ سلوٹ مارتے ہیں، جن کی نقل اتارنا آپ سعادت سمجھتے ہیں، جن کو آپ مہذب قومیں قرار دیتے ہیں، ناندے نوندے کوئی نہیں ہوتا. ہاں مہذب قومیں، اتنی مہذب قومیں. یہ باڈی سپرے ہمارے لیے نہیں ایجاد ہوئے، یہ ان کے لیے ایجاد ہوئے. اسی تو ویسے ہی لا لیتا کہ چلو بھی لاندے نے، اسی بھی لا لینے. یہ باڈی سپرے ان کے لیے جنہوں نے نہانا کوئی نہیں. ہمارا باڈی سپرے یہی ہے کہ ہم اگر غسل کر لیتے ہیں تو ہماری باڈی فریش ہو جاتی. انہوں نہ کپڑے دھونے نے نہ انہوں نے نہانا ہے. یہ ساریاں واشنگ مشین ساڈے ملک چ وکدی ہیں. انہوں نے تو پہننا لباس، گھر کا لباس اور ہے، دفتر کا اور ہے، نائٹ کا اور ہے. 3 دن کے لباس ہے، 3 دن بعد لنڈے تے چوتھے دن پاکستان ساڈی منڈی چ. ٹھیک ہے نا بھائی، لنڈا بازار. تو مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں تو یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ اس کو دھونا بھی ہے. وہ تو جناب 15 دن بعد شاپنگ کرتے ہیں تو 10-15 دن اسی کو پہنے رکھتے ہیں. یہ ڈیوٹی پہ جاتے ہوئے پہن لیا، یہ گھر آ کے پہن لیا، یہ رات کو سوتے وقت پہن لیا، پھر سارے لپیٹے شاپر چپائے تو سیٹ چھڑے، چلو جی ٹھیک ہو. یہ چل رہا ہے. تو اب تو پھر کبھی کبھی وہ غلطی سے نہا ہی لیتے ہوں گے ساڑی دیکھا دیکھی، لیکن پہلے تو یہ بھی نہیں تھا. مسلمان کو جو نظافت اللہ نے سکھائی، اللہ کے نبی، اس کی تو مثال کائنات میں نہیں ملتی. تم جن لوگوں کو بہت پاکیزہ سمجھتے ہو وہ پاکیزہ نہیں. پاکیزگی اسلام کا حسن ہے. اسلام نے سکھایا ہے 5 وقت کا وضو کرنا، غسل کرنا، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا، صاف ستھرا لباس پہننا، اچھے طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، اپنے لباس کو ظاہری داغوں سے محفوظ رکھنا، اپنے آپ کو خوشبو لگانا، مسجد میں آتے وقت خوشبو لگانا، بدبو والوں چیزوں سے بچ کے رہنا، بدبو والی چیز کا استعمال نہ کرنا، بدبو والے مقام سے بچنا، اپنی مسجدوں کو خوشبودار رکھنا. یہ سب کچھ یہ اسلام کا سکھایا ہوا ہے. یہ نظافت، یہ حسن، یہ پاکیزگی، یہ طہارت، یہ اسلام سکھاتا ہے. اپنے وجود سے بالوں کا، اضافی بالوں کا صاف کرنا اور ان کو اچھی طرح سے اپنے وجود کے زیر ناف بال، اپنی بغلوں کے بال، ان کی صفائی کرنا، یہ اسلام سکھاتا ہے. اپنے ناخنوں کا کاٹنا، یہ اسلام سکھاتا ہے. تو اسلام کی ان چیزوں کو فالو کرو، یہ فطرت کا حسن ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہوئے یحب المتطہرین، یہ جو استنجا کرنے والے، یہ جو وضو کرنے والے، یہ غسل کرنے والے، یہ اپنے وجود کو پاک رکھنے والے، اپنے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے پاکیزگی کی کوشش کرنے والے اللہ کو بہت پیارے لگتے. کیا کرتے ہیں بھائی؟ ایک جملہ کہنے لگا ہوں بڑا قیمتی، اللہ کرے آپ کو سمجھ بھی آ جائے. مول تو تسی پاندے کوئی نہیں، سبحان اللہ بھی نہیں کہندے، تسی تے چھتی سوچی پے رہندے ہو. پاکیزہ بندہ اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے. روایات میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو جب وہاں پہ گئے نا تو حضور علیہ السلام نے جنت میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی. سنا ہوا نا واقعہ؟ جنت میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی تو پوچھا سیدنا جبریل امین سے کہ یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو جواب میں کیا کہا تھا انہوں نے؟ بولو بولو. مولویاں کو سن کے سارا کچھ یاد ہوا ہے تانوں. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ واپسی تشریف لائے تو حضور نے حضرت بلال سے پوچھا کیا تھا؟ سوال تو یہی کیا تھا کہ وہاں پہ قدموں کی آہٹ کیسے، اللہ کا محبوب کیسے بن گئے. تو میں اپنے انداز میں اس سوال کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں. سمجھو کہ حضور گویا کہ سیدنا بلال سے یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ بلال میں سواری پہ بیٹھا پھر گیا، اتنی دور کا سفر تھا، تو نے یہ چند لمحوں میں کیسے طے کر لیا؟ یہاں زمین پہ چلتے چلتے یہ سفر تو نے کیسے طے کر لیا؟ یہ تو بتا کہ تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں کیسے پہنچ گئی؟ تو سیدنا بلال نے جو جواب دیا وہ ریکارڈ پہ موجود ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور تو مجھے پتہ نہیں، میں طہارت کے اندر اس بات کا اہتمام کرتا ہوں کہ ڈھیلا استعمال کرنے، اس دور میں ڈھیلے سے استنجا کیا جاتا تھا، اس کے بعد میں پانی کا استعمال کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں باقاعدہ طہارت کے اوپر وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں شاید اللہ کے ہاں محبوب ہوں. تو اس طہارت اور پاکیزگی کے اہتمام کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے یہ مقام نصیب فرمایا. تو ذرا دیکھیے طہارت والا بندہ، پاکیزگی حاصل کرنے والا بندہ اللہ کے ہاں کتنا محبوب ہوتا ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ پاؤڈر کریمیں لگایا کرو، چلو وہ ایک الگ انڈسٹری پروگرام ہے، لیکن آپ کم از کم جو شریعت کا سکھایا وضو ہے، غسل ہے، نظافت ہے، صاف ستھرا لباس ہے، خوشبو ہے اور جسم کے اضافی بالوں کا صاف کرنا ہے اور اپنے جسمانی اعضاء کا خیال رکھنا ہے، یہ لازمی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس کے بال بڑے ہوئے تھے اور عجیب صورت حال، تو پوچھا وہ
اے کی الیا بنایا, وہ کہتا ٹائم ہی نہیں لگتا, ٹائم ہی نہیں لگتا یار, چلو مصروف ہی بڑا رہنا, سویرے ہوتے چلا گیا, شامی ہوتے چلا گیا, سویرے ہوتے پھر مڑ کے نائی کول جان دا ٹائم ہی نہیں لگا میرے کو, میں پھر بس مصروف ہی رہا, وال صحیح نہیں کرائے, پچھلے ہفتے سوچا اتوار نو جاواں گا, مڑ کے سوچا پھر ہفتے نو جاواں گا, پھر سوچا پھر انج جاواں گا, ادن پھر انج ہو گیا, تو انج ہو گیا, تو انج ہو گیا. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار, تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے, تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے, تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو صاف ستھرا رکھا کرو, اس کو خیال رہے, بالوں کو کنگھی کیا کرو, سر میں تیل لگایا کرو, کو پا جی یہ نہ ہو ویکھدے ہی بندہ گھبرا جائے کہ خیر تے ہے بھائی کتوں آ گئی شے ہے. تو اس طرح کا نہیں بنا کرو, اپنے آپ کو نظافت کے ساتھ حسن و جمال میں, اپنی خوبصورتی میں, اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ آپ خوبصورت ہیں, خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں, حسن کو پسند کرتے ہیں, اچھائی کو پسند, تو اپنی زیب و زینت کا مناسب درجے میں خیال رکھنا چاہیے. تو تیسری بات یہ تھی کہ اللہ کو پاک بندے اتنے پسند ہیں کہ اللہ ان کو اپنے محبوب لوگوں کی فرینڈ لسٹ میں شامل کر لیتے ہیں. کون سمجھ آئی ہو؟ چوتھے لوگ, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس پہ تفصیلی بات نہیں کر رہا کیونکہ میں نے پورا جمعہ اس عنوان پہ آپ کے سامنے گفتگو کی تھی سیرت کے حوالے سے جب باتیں کر رہے تھے. تو اس میں صاف لفظوں میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ جو بندہ میرے محبوب کی نقل اتارتا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرتا ہے, میرے نبی کے نقش قدم پہ چلتا ہے, میرے نبی کی زندگی کو فالو کرتا ہے, میرے نبی کے طریقوں کو اپناتا ہے, فرمایا وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو اللہ کے محبوب بننے کا بہترین طریقہ رسول اللہ کی نقل اتارنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ حضور کی نقل اتارنا. تو حضور کی نقل اتارتے اتارتے بندہ اللہ کا محبوب, اللہ کا لاڈلا, اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ اس کو نوازتے ہیں, بہت عزتوں اور برکتوں سے نوازتے ہیں. تو اس لیے اتباع سنت اور رسول اللہ کے طریقے کو اپنی زندگی میں اپنانا یہ اللہ کی محبوبیت کی بنیاد ہے. اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں اپنی فرینڈ لسٹ میں شامل کر کے اپنے محبوب دوستوں اور پیاروں اور لاڈلوں میں شامل کر لیں, تو پھر حضور کے نقش قدم پہ چلنے کا آغاز کرو. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ لو جی, پانچویں چیز سورت آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واتقوا فإن اللہ یحب المتقین. اللہ متقین لوگوں کو پسند کرتے ہیں. متقین تقوی والوں کو کہتے ہیں, اور تقوی کہتے ہیں خوف خدا کو. کسے کہتے ہیں بھائی؟ خوف دو طرح کا ہوتا ہے. ایک خوف وہ ہوتا ہے جو چور یا مجرم کو ہوتا ہے قانون یا عدالت یا تھانے کچہری یا پولیس سے, اور ایک خوف وہ ہوتا ہے جو پیار کرنے والے کو اپنے محبوب سے ہوتا ہے. بات سمجھ رہے؟ وہ بھی خوف ہی ہوتا ہے. اولاد کو والدین سے اگر خوف ہو وہ بھی خوف ہی ہوتا ہے. چھوٹے کو بڑے سے خوف ہو وہ بھی خوف ہی ہوتا ہے. شاگرد کو استاد سے وہ بھی خوف ہی ہوتا ہے. خوف کی کئی قسمیں ہوتی ہیں, لیکن جو خوف یہاں پہ مطلوب ہے نا, تقوی والا خوف, وہ یہ نہیں ہے جو چور کو ہوتا ہے, مجرم کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہیں تو ہم مجرموں والے کام ہی کرتے ہیں نا, مجرم ہی ہیں, لیکن ہمیں اللہ سے خوف وہ ہونا چاہیے جو ایک محب کو محبوب سے ہوتا ہے کہ کتنے ناراضی نہ ہو جائے. میں کل دا فون نہیں کیتا, روسی نہ گیا ہوگا کتنے, میں کہتے میسج کا جواب ہی نہیں دیتا یار, وہ غصہ ہی نہ کر جائے کتنے. سمجھتے ہو؟ اتنے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں یار, پھر بھی نہیں آپ سمجھ. فیس بک والی زبان, واٹس ایپ والی زبان, آپ کے ٹیلی فون والی زبان سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کرے تیرے دل میں اتر جائے میری بات ہے. کل دا میسج آیا ہے, جواب نہیں دیتا, کتنے روسی نہ جائے کہ ریپلائی ہی نہیں کیا تو نے یار, میں نے صبح کو آپ کو فیڈ بیک ہی نہیں دیا تو نے, میں نے پوسٹ لگائی تھی تو نے کمنٹ ہی نہیں کیا ہے. کمال ہے یار, تم اس کی پوسٹ پہ کمنٹ نہ کرو محبوب ناراض ہو جاتا ہے, تم اس کا ریپلائی نہ دو ناراض ہو جاتا ہے. تو یار تمہیں اتنا ڈر اپنے اللہ سے کیوں نہیں لگتا کہ وہ اذان ہوئی تھی میں نے ریپلائی نہیں دیا, میں نے جواب ہی نہیں دیا یار, میں نے کہا ہی نہیں کہ اچھا جی میں آ رہا جی, انہوں نے مجھے بلایا سی تو میں گیا ہی نہیں. وہ فون آیا تھا, کال آئی تھی, میں نے جواب میں ریسیو ہی نہیں کی. جواب تو چلو بات کی گل ہے, میں نے اٹھائی نہیں, میں نے کال اٹینڈ ہی نہیں کی یار اپنے رب کی, ناراضی نہ ہو جائیں کہیں. تو یار اپنے اللہ کو اپنا محبوب سمجھو. اور میرا تو شروع سے یہی طریقہ واردات ہے, مجھے تو 12 سال ہو گئے آپ سے مغز کھپاتے ہوئے کہ یار میں آپ کو اللہ کا تعارف بطور تھانے دار کے نہیں کرانا چاہتا,
میں وہ مولوی نہیں ہوں جو آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے، اللہ پکڑتے ہیں لمیاں پالن دینے تو پھر دے تیرے دی چمڑی لا کے چھڑ دینے۔ میں آپ کو اللہ کا وہ تعارف نہیں کراتا اور کرانا بھی نہیں چاہتا، اور ہم اپنے اللہ سے یہ امید رکھتے بھی نہیں ہیں۔ ہم اپنے اللہ سے رحمت کی امیدیں رکھتے ہیں۔ ہمارے اللہ بڑے مہربان ہیں، ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، بڑے شفیق و کریم ہیں، اپنے بندوں کو بڑے موقع دیتے ہیں بچنے کے، بڑے مواقع دیتے ہیں مغفرت کے، بڑے مواقع دیتے ہیں اپنی رحمتوں کے، بڑے مواقع دیتے ہیں نوازنے کے۔ تو ہم تو اس اللہ کو جانتے ہیں جو پیار کے بہانے تلاش کرتا ہے، ہم تو اس اللہ کو جانتے ہیں جو اپنی رحمت کو برسانے کے لیے بہانے دیکھتا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے نواز دیتا ہے۔ تو اس رب کی رحمتوں سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اتنا تو کرو نا کہ اس کا اتنا سا خوف تو دل میں رکھو کہ کتے ناراض ہی نہ ہو جائے، کتے غصہ ہی نہ کر دے، کتے برائی نہ محسوس کر دے، اتنا سا تو رکھو یار۔ تو جب ایسا ہوگا تب اپنے اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے، اپنے اللہ راضی رکھنے کی کوشش کریں گے، تو نتیجے میں اللہ رب العزت ضرور راضی ہو جائیں گے، اللہ اپنے بندے سے خوش ہو جائیں گے۔ اور جب اللہ بندے سے خوش ہوتے ہیں نا، پھر پتہ کیا ہوتا ہے، صرف اللہ ہی نہیں خوش ہوتے، اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ بندے کو بھی خوش کر چھڑ دیں۔ ہاں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کہہ رہا ہے اللہ جب صحابہ سے خوش ہوئے نا تو پھر اللہ نے صحابہ کو بھی خوش کر دیا۔ پہلے اللہ صحابہ سے خوش ہوئے، پھر اللہ نے صحابہ کو خوش کیا، جنت ان کو دے دی، حضور کی رفاقت ان کو دے دی، حضور کا پیار ان کو دے دیا، حضور کی دعائیں ان کو دے دی، اللہ کے نبی کا ساتھ ان کو دے دیا، عزتیں ان کو دے دی، قرآن کی آیتوں کے تمغے ان کو دے دیے، رسول اللہ کی زبان سے تعریف ان کو عطا کر دی۔ اتنی بڑی عظمتیں اللہ نے کب عطا کی؟ جب اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو آپ بھی اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ اللہ خوش ہو جائیں گے، تمہیں بھی خوش کر دیں گے، اتنا دیں گے اتنا دیں گے، خوش ہو جاؤ گے۔ تو اگر خوش ہونا چاہتے ہو تو اپنے اللہ کو خوش رکھو، اپنے مالک کو خوش رکھو۔ جو مالک کو خوش رکھتا ہے نا تو مالک اسے خوش رکھتا ہے۔ تو اپنے اللہ کو خوش رکھنے کا نام ہی تقوی ہے۔ تقوی ہر بات میں اس بات کا، اس کا آسان سا ترجمہ چلو کر دیتا ہوں، آخری جملے میں بات ختم کر رہا ہوں کہ اس کا آسان سا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ بندہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ نہ سوچے کہ لوکی کی کہیں گے، بلکہ یہ سوچے کہ اللہ کیا کہیں گے، میرا یہ کام دیکھ کے اللہ کیا کہیں گے، میرا یہ عمل دیکھ کے اللہ کیا کہیں گے، میں نے یہ کیا تو اللہ کیا کہیں گے، میں نے فلاں کو یہ دیا اللہ کیا کہیں گے، میں نے اس کو یہ نہ دیا تو اللہ کیا کہیں گے، میں نے اگر ایسے کر لیا اللہ کیا کہیں گے۔ بس اگر آپ یہ سوچنے والے بن گئے نا، ہر کام سے پہلے صرف اتنا سوچ لیں کہ اللہ کیا کہیں گے، تو آپ سے بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھو دنیا میں اس ٹائم کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے صرف اور صرف اپنی یہ عادت بنانی شروع کر دیں کہ ہر کام میں اتنا سا سوچ لیا کریں کہ اللہ کیا کہیں گے، اللہ کیا کہیں گے، اللہ کیا کہیں گے۔ ہزاروں گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے محبوب بندوں کی لسٹ میں شامل فرما لیں۔ وآخر دعوانا